حضرت ابو ہریرہ کے نام کے اندر 30 کون ہیں کہ آپ کا نام کیا تھا؟ ابو ہریرہ کنیت ہے، نام کیا ہے؟ 30 کون ہیں؟ یہ لکھ رہے ہیں کہ صحیح یہ ہے ان کا نام عبداللہ تھا یا عبد الرحمن تھا۔ ان کو یہ کنیت کیسے ملی؟ ابو ہریرہ، ہریرہ ہرہ کی تصغیر ہے۔ اس میں 2 قول ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی بلی تھی، اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، تو ان کے والدین نے ان کو ابو ہریرہ کہا، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ لقب جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں خود، میں یتیم پیدا ہوا، باپ فوت ہو گیا تھا، اور جب ہجرت کی میں نے تو میں مسکین تھا، میرے گھر کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سن 7 ہجری میں ہجرت کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور سن 11 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں حضور الاسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے بظاہر۔ تو ان کو حضور کی صحبت تقریباً 3 سال اور کچھ مہینے حاصل ہوئی، 3 سال اور کچھ مہینے یہ صحبت میں رہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نوکری کرتا تھا، ایک خاتون تھی جس کے نام تھا بسرہ بنت غزوان، وہ میری سردار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں محبت ڈالی تو اس نے میرے ساتھ نکاح کر دیا، اللہ نے میرا اس کے ساتھ نکاح کرا دیا۔ ان کی ماں کا نام ہے میمونہ، میمونہ۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مسلمان ہوئیں۔ واقعہ مشہور ہے، حضرت ابو ہریرہ ہجرت کر کے آئے تو ماں کو بھی ساتھ لے آئے مدینہ میں، اگرچہ وہ مشرکہ تھی، ماں کی خدمت کرتے تھے، لیکن ماں ہر وقت ناراض رہتی تھی، بڑبڑ کرتی رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہہ دیتی تھی، انہیں رنج ہوتا تھا، ابو ہریرہ کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن کیا کرتے، ماں ہیں۔ ایک دن ماں نے نازیبہ کلمات کہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو یہ رو پڑے، میں جاؤں تو کہاں جاؤں۔ اس وقت تمام مشکلات حل کرنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے۔ کتنے خوش قسمت سے یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میری ماں کافر ہے، مشرک ہے، آپ کی شان میں نازیبہ کلمات کہتی ہے، مجھے رنج ہوتا ہے، تو آج اس نے ایسی بات کی جس کی وجہ سے مجھے بڑی تکلیف پہنچی، آپ دعا فرما دیں، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ خود بیان کرتے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد امہ ابی ہریرہ تھا، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بہت یقین کامل ہوتا تھا، اور یقین ہونا بھی چاہیے۔ میں کئی دفعہ تمہیں بتا چکا ہوں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ اقدس سے جو لوگ حدیثیں سنتے ہیں، ان کے لیے حدیث قرآن کی آیت کی طرح ہوتی ہے، قطعی ہوتی ہے۔ ہاں، اب جو ظنی ہو گئی نا، تو وہ تو
سند کی وجہ سے ہوگی، سند میں بہت سے لوگ آ گئے، اگر صحابی نے سنی تو صحابی کے لیے تو وہ قطعی ہے، اس پر جان دے گا وہ۔ تو جب حضور نے ہاتھ اٹھائے تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں یہ یقین ہو گیا کہ میری ماں اسلام کو قبول کر لے گی۔ میں بیٹھ نہ سکا، واپس چلا گیا، گھر کا دروازہ بند تھا، میں نے دروازہ بجایا تو امی کی آواز آئی، اندر سے کنڈی لگی، کہا ابو ہریرہ ٹھہر جاؤ، میں غسل کر رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ٹھہر گیا، انہوں نے غسل کیا، کپڑے پہنے، دروازہ کھولا اور کہا ابو ہریرہ میں نے اسلام قبول کر لیا، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ انہوں نے کلمہ پڑھا دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو یہ حضرت میمونہ جو آپ کی امی تھی وہ مسلمان ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کافی حدیثوں کے راوی ہیں، ان پر اعتراض ہوا کہ آپ بہت حدیثیں روایت کرتے ہیں سارے صحابہ سے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عاص اور ابو ہریرہ یہ دونوں بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے تھے۔ عمر بن عاص کا کثرت سے حدیث روایت کرنا تو معقول ہے کہ وہ لکھتے تھے، لکھا کرتے تھے، تو اس لیے ان کو لکھی ہوئی حدیثیں بہت زیادہ یاد تھیں، لکھا کرتے تھے، لکھنے سے چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما کوتب قرہ وما قرئ فرہ، جو چیز لکھ دی جائے نا وہ تو ہمیشہ رہتی ہے، اور جو ایسے ہی سنی جائے اور پڑھی جائے وہ دماغ سے اتر جاتی ہے، اور یہ تجربہ بھی ہے، ایسا ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ لکھا نہیں کرتے تھے لیکن حدیثیں کافی بیان کرتے تھے۔ لوگوں نے اعتراض کیا، لوگوں میں سے بعض لوگ جو اعتراض کرنے والے ہوتے تھے اکثر اس وقت جو مدینہ میں منافق ہوتے تھے وہ ہوتے تھے، اعتراض کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ صحابہ ایک دوسرے پر اعتراض نہیں کرتے تھے، وہ تو سمجھتے تھے کہ جو چیز ہے حق ہے، صحابی حق کی بولتا ہے، حق کی روایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ابو ہریرہ آپ اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا، اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں کوشش کرتا ہوں آپ کی حدیثوں کو رٹا لگانے کی، ان فلاں فلاں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رٹا لگاؤ یا کہ یاد ہو جائیں، جیسے طالب علم قرآن کو بار بار پڑھتے ہیں تک یاد ہو جائے۔ کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی میں بھول جاتا ہوں، آپ مہربانی کریں میرے لیے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا دامن یعنی کپڑا جو پہنا ہوا تھا قمیص، اس کا اگلا حصہ آگے بچھا، آگے کر دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہاتھوں سے، جیسے کہ کوئی چیز دونوں ہاتھوں سے پانی وغیرہ لیا جاتا ہے جس کو لپ کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، وہ بھری فضا میں ایسے، اور میرے اس کپڑے میں ڈال دی۔ بظاہر کچھ بھی نہیں تھا، ہوا ہی تھی، 3 دفعہ ڈالی اور فرمایا اپنے سینے سے لگا لو۔ میں نے سینے سے لگا لیا، تو اس وجہ سے میں جو بھی حدیثیں یاد کرتا ہوں مجھے یاد رہتی ہیں، یہ سرکار کا کرم ہے۔ اور نمبر 2 یہ بات ہے کہ صحابہ کرام جتنے بھی ہیں، کاروبار والے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہ تو اپنے کاروبار کے لیے چلے جاتے ہیں اور اپنے حوائج کے لیے نکل جاتے ہیں، لیکن میں تو 24 گھنٹے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا ہوں۔ میں دن اور رات جتنا وقت آپ کی صحبت کا ملتا ہے میں قضا نہیں کرتا، تو اس لیے میں وہ حدیثیں سنتا ہوں جو دوسرے صحابہ نہیں سن سکتے۔
اس وجہ سے مجھے حدیثیں زیادہ یاد ہیں اور دوسرے صحابہ کرام کو اتنی حدیثیں یاد نہیں ہیں۔ یہ تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے کئی قصے ہیں، کہانیاں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن بہت بھوک لگی ہوئی تھی، 3 دن کا فاقہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ کرام جو مسجد میں موجود تھے، فقراء صحابہ، وہ سارے فاقے سے تھے، ہجرت کے پہلے سال تھے۔ تو اچانک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا جاؤ میرے گھر میں دودھ کا پیالہ پڑا ہے، آپ تشریف لائے، وہ لے آؤ۔ میں خوش ہو گیا، ابھی دودھ حضور مجھے دے دیں گے تو میں پی لوں گا اور پیٹ بھر میری بھوک ختم ہو جائے گی۔ لیکن جتنا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے ان کا حلقہ تھا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ یہ دودھ لے لو اور ان بیٹھنے والے حلقہ میں بیٹھنے والے لوگوں کو دائیں طرف سے شروع کرو، سب کو دودھ پلاتے جاؤ۔ اب وہ کہتے ہیں میں تو بہت پریشان ہو گیا، میں نے کہا ایک پیالہ دودھ کا، اور اتنے بڑے بڑے صحابہ جو 3 دن سے بھوکے ہیں غالباً، وہ دودھ پی جائیں گے تو میرے پاس تو کچھ نہیں بچے گا۔ وہ جو میری تمنا تھی دل کی، اس میں تھوڑا سا شک ہو گیا، لیکن حکم کی تعمیل لازم تھی، تو میں نے پہلے کو دیا، اس نے پی لیا، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، سب کو دیا، سب نے پیٹ بھر دودھ پی لیا۔ آخر میں کہا ابو ہریرہ تم بھی پیٹ بھر کے پی لو، تو کہتے ہیں میں نے بھی پیٹ بھر کے وہ دودھ پی لیا، اور دودھ اسی طرح تھا جیسے کہ پہلے پیالے میں نے دیکھا تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ آخر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ تناول فرمایا۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ مسلمان بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس کا جو جھوٹا ہوتا ہے پاک ہوتا ہے، اور فقراء صحابہ کا جھوٹا جو تھا، یہ اسی طرح فقراء مسلمین میں سے جو طالب علم ہوتے ہیں ان کا جھوٹا بابرکت ہوتا ہے۔ اب ہماری فرعونیت یہ ہے، نفسانیت، طالب علم اگر پانی پی لیں تو ہم اس کا بچا ہوا پانی نہیں پئیں گے، کہیں گے یہ طالب علم ہے یار، یہ میلا کچیلا سب کچھ ہے، پتہ نہیں اس نے کبھی برش بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تو ہم لوگ یہ ہے نا، یہ نفرت کرتے ہیں، یہ ہمارے اندر بڑی کمی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایک غالباً حضرت علی کے زمانے میں پھر گورنر بھی بنے تھے، اور پھر ساری زندگی گزاری، اور یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ کی وفات کے متعلق یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ کی وفات مدینہ میں ہوئی 59 50 اور 30، کیا کہتے ہیں اس کو، 69، 60 تو نہیں ہے، 60 سے ایک کام ہے، 50 اور 9، 59 تھی آپ کی وہ دفن بالبقیع ہے، اور وہ بقیع میں ان کا آخری آرام گاہ ہے، وہاں دفن کیا گیا۔ یہ تھوڑی سی سیرت کی باتیں تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی شاخیں یا ایمان کے شعبہ شاخ کو بھی کہتے ہیں، اجزاء 60 اور کچھ ہیں، بدعن کہتے ہیں 3 سے لے کر 9 تک۔ اب صراحتاً نہیں ہے تو مراد یہی ہے بھی 60 سے اوپر ان کے حصے ہیں۔